السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ دور میڈیا کا دور ہے اور خاص طور سے سوشل میڈیا نے اس دور میں اپنی اہمیت کو ثابت کر دیا ہے، اور سوشل میڈیا اس قدر عام ہو چکا ہے کہ اب تو لوگ خبریں بھی سوشل میڈیا سے لیتے ہیں اور تفریح کا سامان بھی اپنے لیے سوشل میڈیا پر مہیا کرواتے ہیں، یہاں تک کہ ایجوکیشن پوری کی پوری میڈیا کی طرف، سوشل میڈیا کی طرف آتی جا رہی ہے۔ آن لائن کلاسز، آن لائن لیکچرز، زوم، گوگل میٹ، ان سب کا اتنا عام رواج ہو گیا ہے کہ ہر ایک اسی سے استفادے کی کوشش کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کسی چیز کا چلن بہت عام ہو جاتا ہے تو ہر میدان میں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ چنانچہ پچھلے 2-3 سالوں میں جو حالات بنے، ان حالات کی وجہ سے مدارس اسلامیہ بھی بند ہوئے اور بہت سے مدرسوں نے آن لائن تعلیمی نظام کا سلسلہ شروع کیا۔ مدرسوں اور اسکولوں کے لیے یہ نظام کتنا مفید ہے، کتنا نہیں، ظاہر ہے یہ ایک طویل موضوع ہے، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نوجوان طلباء اور طالبات، اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو اب اسی ذریعے سے پڑھنا چاہتے ہیں اور کہیں بھی ہوں وہ اپنی مقام پر رہ کر علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب اس کا چلن بہت عام ہوا تو ایسے لوگ اس میدان میں آئے اور میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے، زوم اور گوگل میٹ کے ذریعے ایسے لوگ بھی پڑھانے والے سامنے آئے جنہوں نے بے بنیاد باتوں کو پڑھانا شروع کر دیا اور جنہوں نے دین کے نام پر لوگوں کو فرضی واقعات، فرضی حکایات، ضعیف اور بلکہ موضوع قسم کی حدیثیں اور دین کے نام پر کچھ بےتکی اور بے سر پیر کی باتیں جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے، ایسی باتوں کو لوگوں میں عام کرنا شروع کیا۔ اور میڈیا کا چونکہ انداز یہ ہے کہ آپ اپنی بات کو جتنے خوبصورت انداز سے پیش کر لیں گے، آپ کی ویڈیو کوالٹی جتنی اچھی ہوگی، آپ کا ساؤنڈ سسٹم جتنا اچھا ہوگا، آپ کا بیک گراؤنڈ جتنا اچھا ہوگا، آپ کا تھمبنیل جتنا ٹرینڈ کے مطابق ہوگا، لوگ ان باتوں کو زیادہ سنتے ہیں۔ اور چونکہ عوام الناس کی جو تعداد ہے، جو بالکل عام لوگ ہیں جن کو پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، وہ انہی چیزوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں اور ایسی بے سر پیر کی باتوں کی طرف خاص طور سے عام گھرانوں سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ لپکتے ہیں اور ان باتوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ تو اس کی شدید ضرورت تھی کہ اس ماحول میں کچھ ایسے سنجیدہ افراد کھڑے ہوں، کچھ ایسے باصلاحیت، باشعور علماء کھڑے ہوں جو اس لائن سے بہت ہی مثبت تعمیری کام انجام دیں اور بہت ہی اوتھینٹک، مستند اور معتبر علم لوگوں کو ان ذرائع سے منتقل کریں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس طرح کے بہت سے حضرات سامنے آئے، لیکن خاص طور سے میں جن کا تذکرہ کرنے اس وقت بیٹھا ہوں، میرے بہت ہی عزیز اور فاضل دوست مفتی شمائل احمد ندوی، جو اس وقت کولکاتہ میں مقیم ہیں اور دارالعلوم ندوۃ العلماء میں وہ ہمارے درجے کے ساتھی تھے، اگرچہ ہم لوگوں کا سیکشن الگ الگ تھا، لیکن وہ میرے بڑے عزیز ساتھی تھے۔ ہمارے مرحوم دوست مولانا عمر فاروق ملا ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے میری برادرم شمائل کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا ہوا اور پھر وہ ایک بہت گہرے تعلق میں بدل گیا۔ وہ ماشاءاللہ اس سلسلے میں کھڑے ہوئے اور طالب علمی کے دور سے ہی میں ان سے بہت اچھی طرح واقف ہوں۔ ماشاءاللہ صلاحیت اور صالحیت کے وہ بڑے جامع ہیں اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بہت ہی ممتاز
فضلا میں ان کا شمار ہوتا تھا، بڑے اچھے طلبہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور بہت ہی امتیازی نمبرات سے انہوں نے دارالعلوم ندوۃ العلماء سے عالمیت اور پھر فضیلت کی تکمیل کی۔ اور چونکہ وہ انگریزی زبان پر بھی مہارت رکھتے ہیں اور عصری علوم پر بھی مہارت رکھتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس سلسلے میں پچھلے 2-3 سالوں سے کام کرنا شروع کیا اور مرکز الوحیین کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد ڈالی۔ وحیین یعنی 2 وحی، یعنی ایک وحی ہمارے پاس کتاب اللہ کی شکل میں ہے، اور ایک وحی ہمارے پاس سنت رسول، حدیث رسول کی شکل میں۔ ایک وحی وہ ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جسے قرآن کہا جاتا ہے، اور ایک وحی وہ ہے جس کی تلاوت نہیں ہوتی لیکن ہوتی وہ بھی وحی ہے، اور وہ حدیث اور سنت ہے۔ تو اسی کی بنیاد پر انہوں نے اپنے ادارے کا نام مرکز الوحیین رکھا، اور وہاں سے بہت ہی زبردست کام شروع کیا، اور کولکاتہ کے لوگوں کے لیے مقامی طور پر آف لائن ان کے لیکچرز شروع ہوئے، عالمیت کے مختلف کورسز انہوں نے شروع کیے، دین کی بنیادی ضرورتیں سکھانے والے کورسز شروع کیے، لڑکوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، اور پڑھے لکھے بڑے جو لوگ ہیں ان کے لیے رات کو اس طرح کے مختلف کورسز انہوں نے شروع کیے، جس کی تفصیلات آپ ان سے، میں نے ان کا واٹس ایپ نمبر اور مرکز الوحیین کا تعارف یہاں اسکرین پر آپ کو نظر آئے گا، آپ ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر آن لائن انہوں نے بہت زبردست کام شروع کیا، مختلف ملک بھر کے معتبر اساتذہ کرام کو اپنے رابطے میں لیا اور کلاسز شروع کی، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بولنے کی بڑی اچھی صلاحیت دی ہے اور بہت اپنی بات کہنے کا بڑا اچھا سلیقہ دیا ہے، لہٰذا ان کے وہ کورسز بہت تیزی کے ساتھ کامیابی کی طرف الحمدللہ رواں دواں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے ان کی حفاظت فرمائے۔ وہ اس سلسلے میں بہت ہی مفید اور اہم کام انجام دے رہے ہیں، اور پورے ملک سے مختلف علاقوں کے بڑے اچھے پڑھے لکھے طلباء ان سے جڑے ہوئے ہیں۔ میں خود ایسے کئی نوجوان لڑکوں سے واقف ہوں جو جامعہ ملیہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ملک کی مختلف یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور وہ ہمارے برادر شمائل کے لیکچرز میں شریک ہوتے ہیں اور ان کے آن لائن کلاسز سے وہ مستفید ہوتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ کہ یہ وہ دور ہے جس میں سب الٹی سیدھی رتب و یابس لوگوں میں پھیلا دیا جاتا ہے، غیر مستند، غیر معتبر باتیں لوگوں میں دین کے نام پر عام کر دی جاتی، اور لوگوں کو بھی اسی قسم کی باتوں میں مزہ آتا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی نوجوان عالم دین معتبر اور مستند ذرائع سے، حوالوں کے ساتھ، ریفرنسز کے ساتھ اوتھینٹک باتیں ہم تک پہنچا رہا ہے اور دین کی صحیح ترجمانی ہمارے درمیان پیش کر رہا ہے، تو وہ اس کی بڑی عظیم خدمت ہے، بڑی ایسی خدمت ہے کہ اوپر رشک کیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے اپنے اس عزیز دوست پر بڑا رشک آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بڑا کام لے رہا ہے، اور الحاد پر بھی انہوں نے ماشاءاللہ کام کرنا شروع کیا۔ ابھی تھوڑے دن پہلے مفتی ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی صاحب کے ساتھ بھی ان کا ایک بڑا اچھا سیشن ہوا، جو پورے ملک میں بلکہ ملک کے باہر بھی دیکھا گیا۔ تو یہ ایک بہت ہی مفید کام وہ انجام دے رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے پچھلے دنوں 3 روزہ سیرت ورکشاپ کا انعقاد کیا، جس میں روزانہ 2 گھنٹے سیرت پر مختلف لوگوں کے لیکچرز ہوئے، محاضرات ہوئے، 2 گھنٹے 3 دن، 6 گھنٹے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کسی حد تک لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی گئی، اور اس کا باقاعدہ انہوں نے فری میں رجسٹریشن کروایا، اور 300 کے قریب اسٹوڈنٹس نے اس میں رجسٹریشن کیا، اور کچھ تعداد بعد میں لیکچرز اٹینڈ کرنے والوں کی یقیناً کم ہوئی، لیکن پھر بھی ایک بڑی تعداد نے لیکچرز اٹینڈ کیے، اور زوم پر اور گوگل میٹ پر روزانہ 2 گھنٹے وہ سیشن چلتا رہا۔ خود مجھے بھی برادرم شمائل کی فرمائش پر میں نے بھی 3 دن اس سیرت کے موضوع پر الگ الگ ٹاپکس کے تحت ان اسٹوڈنٹ سے گفتگو کی اور بات کی۔ تو ماشاءاللہ وہ بہت ہی ایک مفید کام ہے، ایک بڑا مفید سلسلہ ہے۔ میں تمام بھائیوں اور بہنوں سے، خاص طور سے جو اسکول اور کالجز میں پڑھ رہے ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور تمام پیرنٹس سے اور گارجین سے جن کے گھروں میں نوجوان لڑکے ہیں اور ہماری بہنیں ہیں، میں ان سب سے اس کی ضرور اپیل کروں گا، اور بلکہ میں گزارش کروں گا کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اور دینی معلومات کے لیے اور اوتھینٹک معلومات کے لیے اصل بات یہ ہے کہ معتبر علم ہو، مستند علم ہو۔ الٹے سیدھے واقعات، موضوع اور کمزور قسم کی باتیں تو خوب مل جائیں گی آپ کو یوٹیوب پر، اور اس پر
بہت دیکھنے والے بھی ملیں گے، لیکن آتھینٹک اور مستند باتیں بہت کم لوگ ہیں جو منتقل کرتے ہیں۔ ہمارے برادر شمائل ماشاءاللہ اپنے اساتذہ کے منظور نظر ہیں، اساتذہ کے پیارے ہیں، سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیت دی ہے، وہ اس سلسلے میں مرکز الوحیین کے تحت بڑا اہم کام انجام دے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم ہے۔ ابھی اسی ورکشاپ میں ہمارے مولوی حسن عمار صاحب تھے، اور مختلف حضرات ہیں جن کا نام مجھے یاد نہیں ہے اور معلوم نہیں ہے، لیکن وہ ان کی ایک پوری ٹیم ہے جو اس کام کو انجام دے رہی ہے۔ میں سب سے گزارش کروں گا کہ آپ اسکرین پر جو مرکز الوحیین کا ایڈریس دیا ہوا ہے، اگر آپ کولکاتہ سے ہیں تو آپ وہاں جا کر رابطہ کریں، نہیں تو ان کے واٹس ایپ پر اور سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں اس پر ان سے رابطہ کریں۔ مختلف موقعوں پر ان کی اسی طرح ورکشاپس ہوتی رہتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کورسز ان کے لانچ ہوتے ہیں، سامنے آتے ہیں، اور ان میں خوب اہتمام سے شریک ہوں۔ آپ کی پڑھائی کا، یونیورسٹیز کی، کالجز کی پڑھائی کا بھی اس میں پورا خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، تو انشاءاللہ بڑی مفید اور کام کی باتیں آپ تک پہنچیں گی، اور بہت آتھینٹک معلومات سے آپ کے علم میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا، اور پھر ایک اچھا عمل زندگی سے نکل کر آئے گا۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں ایک بار پھر مرکز الوحیین کے تمام ذمہ داروں کو، تمام رفقا کو، مفتی شمائل کو اور ان کے ساتھیوں کو، کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ عظیم کام لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی مخلصانہ خدمت کرنے کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔